اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب عزیزان محترم، یہاں ایک نہایت ہی اہم نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ ہماری بات تھی کہاں پہ۔ اس نقطے کی طرف متوجہ ہوں کہ ہماری بحث جو آپ سے آغاز ہوئی وہ رذائل اخلاقی کو اپنے سے دور کرنا اور فضائل اخلاقی سے خود کو آراستہ کرنا، یہاں پر ہماری گفتگو کا آغاز ہوا۔ پھر ہم نے بیان کیا کہ انسان کو خداوند متعال نے 4 قوتیں عطا کی ہیں، ہر قوت سے متعلق جو ہے وہ فضائل بھی ہیں اور رذائل بھی ہیں۔ اب اگر فضائل اور رذائل ہیں تو ان میں افراد کی کیفیت بھی ہے اور ان میں تفرید کی کیفیت بھی موجود ہے، لہٰذا وہاں سے ہماری گفتگو آغاز ہوئی اور ہم نے قوت عاقلہ کے جو ہے وہ رذائل کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا شروع کیا، اور افراد کی کیفیت میں ہم نے جربوزہ کو بیان کیا، تفرید کی کیفیت میں ہم نے جہل بسیط کو بیان کیا۔ پھر ہم نے بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو افراط و تفرید کی کیفیت ہے جربوزہ اور جہل بسیط، اس کے علاوہ بھی چونکہ یہ اجناس عالیہ کے طور پر ہم نے متعارف کرائی تھی رذائل میں، لیکن کہا تھا کہ ان اجناس عالیہ کے ماتحت اور بھی رذائل موجود ہے۔ ہم نے اور رذائل کے ضمن میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ جہل مرکب بیان کیا، پھر ہم نے شک و حیرت کے مقام کو بیان کیا۔ ابھی جو ہے وہ مصنف تیسرا مقام شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہے شرک اور اس کی اقسام کو ہمارے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں بھی کچھ گفتگو آپ کے ساتھ کی جائے اور پھر بات کو ختم کیا جائے۔ کہتے ہیں یہ شرک ہے کہ انسان خدا کے علاوہ کسی اور کو کائنات میں صاحب اثر اور صاحب اختیار سمجھے، یعنی انسان کا یہ نظریہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی مؤثر موجود ہے، جبکہ حقیقت میں لا مؤثرہ فی الوجود جو ہے وہ عالم میں اور وجود میں اللہ کے علاوہ اور کوئی مؤثر موجود نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا غیر خدا سے بھی نفع اور نقصان پہنچنے کی توقع رکھتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو یہ بت جو ہے نا یہ میرے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث بنے گا، یا فلاں چیز جو ہے وہ میرے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ بس انسان اللہ کے مقابلے میں کسی کو اللہ کا شریک قرار دے رہا ہے، جسے مؤثر فی الوجود مؤثر فی العالم قرار دے رہا ہے، اور یہ شرک ہے۔ اگر کوئی شخص اسی عقیدے کی بنیاد پر کسی غیر خدا کی عبادت کرتا ہے، کسی غیر خدا کی اطاعت کرتا ہے، تو یہ عبادت کے مرحلے میں شرک عبادت میں مبتلا ہے، شرک جلی میں مبتلا ہے، اسے کھلا شرک کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ غیر کی اطاعت میں مبتلا ہے، فرمان برداری میں مبتلا ہے، تو اسے شرک طاعت کہا جاتا ہے، یعنی اطاعت میں کسی کا جو ہے وہ کسی کو شریک قرار دے رہا ہے، یہ ہے شرک خفی اور ایک پوشیدہ شرک۔ لہذا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں اس چیز کی طرف اشارہ ہوا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ پر ایمان لائے بھی ہیں تو اس کے ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان ہے لیکن اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ بس بلا شبہ شرک کی صفت جو ہے وہ انسان کی ہلاکت میں اعظم ترین سبب ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور انسان کی ہلاکت جو ہے اس کا دردناک عذاب اسی شرک کی وجہ سے ہوگا کہ انسان جو ہے وہ آخرت میں کفار کے ساتھ محشور ہوگا۔ لہذا اس بحث پر کل آپ کے ساتھ مزید گفتگو کی جائے گی۔ دعا گو ہے خالق متعال کی بارگاہ میں ہم سب کو علم نور عطا فرمائے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل شدہ نورانی معارف کو پڑھنے سمجھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں ہر قسم کے شرک سے، چاہے شرک جلی ہو چاہے شرک خفی ہو، خداوند متعال ہمیں نجات عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں ہر قسم کی آلودگی سے، ہر قسم کی جو نجاست ہے جس کی بدولت ہم معرفت الہی میں کمزور ہیں، خداوند متعال ان آلودگیوں اور ان نجاستوں سے ہمیں پاک و پاکیزہ قرار دے۔ دعا گو ہے خالق متعال کی بارگاہ میں ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ سب میں جو بیمار ہیں خداوند متعال ان کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے، جو مشکلات میں ہیں خداوند متعال ان کی مشکلات کا خاتمہ فرمائے، جو پریشان حال ہیں خداوند متعال ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، شادی کے لیے اور اولاد کے لیے پریشان ہیں خداوند متعال ان کی ہر قسم کی پریشانی سے انہیں نجات عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمارے ذوی الحقوق ہمارے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔